بڑی تعظیم سے خوشبو پھول سے باہر نکل آئی، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے۔ دنیا جس کے صدقے میں بنی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، سب مل کر پڑھیں، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی۔ دنیا جس کے صدقے میں بنی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، جس کا نہیں ثانی کوئی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی۔ محبت کے ساتھ پڑھیں، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، جس کا نہیں ثانی کوئی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی۔ کہنے کو لقب امی ہے ملا، اور علم کا بہتا ہے دریا، کہنے کو لقب امی ہے ملا، اور علم کا بہتا ہے دریا، اور علم کا بہتا ہے دریا۔ تعلیم جسے خود رب نے دی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے، جس کا نہیں ثانی کوئی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی۔ جو شاہ عرب، جو شاہ عجم، اور جس کے فقر کا یہ عالم، جو شاہ عرب، جو شاہ عجم، اور جس کے فقر کا یہ عالم، اور جس کے فقر کا یہ عالم۔ دو مانا گھر میں آگ جلی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، سب مل کر پڑھیں میرے ساتھ، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی۔ موجود ہیں دیکھو سارے نبی، اقسام مبارک صف ہے بندھی، سبحان اللہ۔ موجود ہیں دیکھو سارے
بندھی اقصا میں مبارک صف ہے بندھی نبیوں کی امامت جس کو ملی وہ میرا نبی وہ میرا نبی نبیوں کی امامت جس کو ملی وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے جس کا نہیں ثانی کوئی وہ میرا نبی وہ میرا نبی وہ میرا نبی وہ میرا نبی اشفاق اس کو منزل ہے ملی آقا کی طاعت جس نے کی اشفاق اس کو منزل ہے ملی آقا کی طاعت جس نے کی ہے جس کی رضا میں رب کی خوشی وہ میرا نبی وہ میرا نبی دنیا جس کے صدقے میں بنی وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے جس کا نہیں ثانی کوئی وہ میرا نبی وہ میرا نبی مختصر وقت کے لیے شعبہ حفظ کے طالب علم تلاوت کرنے کے لیے آتے ہیں محمد عثمان بن محمد عالم محمد عثمان بن محمد عالم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد ذیشان کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں اور نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں تشریف لاتے ہیں حافظ محمد ذیشان معاویہ درود پاک پڑھنے ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی
ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس کا شکرانہ ادا کیسے کروں، اس کا شکرانہ ادا کیسے کروں، جس نے بخشی نعت خوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، قلب مومن کی صدا ہے باخدا، قلب مومن کی صدا ہے باخدا، ہر صحابی ہے نشانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی، کل جو تھے گمراہ ہادی بن گئے، کل جو تھے گمراہ ہادی بن گئے، مل گئی جب نگہبانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، نار دوزخ کا وہ بن ایندھن گیا، نار دوزخ کا وہ بن ایندھن گیا، بات جس نے بھی نہ مانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، معجزہ ہے شان ہے برہان ہے، معجزہ ہے شان ہے برہان ہے، انگلیوں سے بہتا پانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی۔ یہ تھے حافظ محمد ذیشان معاویہ۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد ابو ہریرہ کو کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے انداز سے ہمارے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ حافظ محمد ابو ہریرہ صاحب۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر صبح ہوتی ہے مسافات کی شاخوں کے لیے، یہ دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سارے تعلق زمانے والے، پھر ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ غم جدائی کو بھول جائے، پھر ایسے لمحوں میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحوں میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. خلاصہ کلام خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. جو جنگوی کا ہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم حضرات علماء کرام اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی سالانہ کانفرنس پر گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں. رب اصحاب محمد سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی اور اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، آپ علیہ السلام آج ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میں اسی نسبت سے اس مہینے میں حضور کی سیرت پر ہی گفتگو کروں گا. اور جب بات حضور کی سیرت کی آتی ہے، حضور کے صحابہ کا تذکرہ بھی آتا ہے، تو حضور کی سیرت کے ساتھ حضور کے صحابہ کا تذکرہ بھی کروں گا. میرے بھائیو، آپ علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے جس کا ثناخوان خود رب کریم ہے، جس کی صفات کا بیان قرآن حکیم ہے، جس پہ ملائکہ شب و روز درود بھیجتی ہیں، جسے شجر و حجر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کی حقانیت کی گواہی کنکریاں دیتی ہیں، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، جس کی خلقت باعث وجود کائنات ہے، جس کی شفاعت دلیل نجات ہے، جس کی ذات سراپر رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کی تعریف میں لاکھوں صفات لکھے گئے پھر بھی ناکافی ہوئے، جس کی توصیف و ثنا میں کروڑوں اربوں افراد مگر ہے پھر بھی اس کا حق ادا نہ کر سکے. مجھے کہنے دیجئے میرے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے جس کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک رہے گا، جو اولین و آخرین کا امام ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کی ہستی تجلی ہی تجلی ہے، جس کی زندگی روشنی ہی روشنی ہے، جس کی باتیں شاید سے زیادہ میٹھی ہیں، جس کا کردار صداقتوں کا آئینہ دار ہے، جس کی ہر حرکت ہدایت ہے، جس کا چہرہ انور دیکھ کر چاند شرما جاتا ہے، جس کی زلفیں لہراتی ہے تو ہر سرات ہو جاتی ہے، جو ابراہیم کی دعا ہے، جو موسیٰ کی التجا ہے، جو عیسیٰ کی پیش گوئی ہے، جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، جو آیا تو سب کے لیے رحمت بن کے آیا، جس کی آمد پوری کائنات کے لیے باعث سعادت ہوئی، جس کی ذات مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، جو خدا کے بعد برتر و بالا ہے، جس کے شہر میں ہر دم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، جس کی قبر عطر باقیہ نور ہے.
سامعین گرامی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملا کر دریا کر دیا، جس کے نام لیوا مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، جس کا نام ہر وقت بلند ہوتا رہتا ہے، جس نے اسلام جیسا مبارک دین دیا، قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، جہاد جیسا مختصر ترین راستہ دیا، جس نے عرب کے وحشیوں کو انسانیت کا تاج پہنایا، جس نے افریقہ کے حبشیوں کو زمانے کا امام بنایا، جس نے ابوبکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو صفی کو سردار، علی کو حیدر کرار بنایا، جو عرب و عجم کا بادشاہ ہے، جو کونین کا تاجدار ہے، شمع رسالت کے پروانوں، اصحاب محمد کے دیوانوں، میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جو ان ساری خوبیوں سے منور ہے، اس مقدس ہستی کو بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب خدا، نور خدا، سرفراز رضا، تاجدار گنا، سید سیشا، روح ابلیشا، شاہدین دونوں مکان، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ امنہ، امام حرم، حکمران عرب، صاحب انسانیت، فخر کونین، شاہدین دونوں مکان، سید الاولین، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، رحمت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، رفعت کائنات، وسعت کائنات، وحدت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، جرات کائنات، طاقت کائنات، استقامت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب بات حضور کی سیرت کی آتی ہے، حضور کے صحابہ کا تذکرہ آتا ہے، آپ کہیں گے یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ بات تو حضور کی سیرت کی کر رہا ہے، صحابہ کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب بات حضور کی نماز کی ہوگی، ساتھ ذکر صحابہ کا آئے گا۔ جب بات حضور کی نماز کی ہوگی، ساتھ ذکر صحابہ کا آئے گا۔ جب بات حضور کی لباس کی ہوگی، ساتھ ذکر صحابہ کا آئے گا۔ جب بات حضور کے کھانے کی ہوگی، ساتھ ذکر صحابہ کا آئے گا۔ جب بات حضور کے امامے کی ہوگی، ساتھ ذکر صحابہ کا آئے گا۔ جب بات حضور کی جہاد میں جانے کی ہوگی، ساتھ ذکر صحابہ کا آئے گا۔ غرض جو بھی بات ہوگی، جو بھی عنوان آئے گا، صحابہ کا ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسا عنوان بچتا ہی نہیں جس میں صحابہ کا تذکرہ نہ آئے۔ گرامی قدر، کون صحابہ؟ صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر انقلاب کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائی ہو۔ کون صحابہ؟ پیغمبر کے حبدار صحابہ، جانثار صحابہ، للکار صحابہ، گفتار صحابہ، شاکار صحابہ، پیغمبر کی عزت صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، وسعت صحابہ، سخاوت صحابہ، امانت صحابہ، دیانت صحابہ، شجاعت صحابہ، پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ۔ تم سے پوچھتا ہوں، نبی مکہ میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینہ میں تو ساتھ کون؟ نبی چلتے تو ساتھ چلنے والے کون؟ نبی دیکھتے تو ساتھ دیکھنے والے کون؟ نبی بیٹھتے تو ساتھ بیٹھنے والے کون؟ نبی احد میں گئے تو ساتھ جانے والے کون؟ نبی خندق میں گئے تو ساتھ جانے والے کون؟ نبی یرموک میں گئے تو ساتھ جانے والے کون؟ نبی تبوک میں گئے تو ساتھ جانے والے کون؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے گواہ کون؟ رسالت کے گواہ کون؟ توحید کے گواہ کون؟ مشن کے گواہ کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے گواہ کون؟ گفتار کے گواہ کون؟ للکار کے گواہ کون؟ یلغار کے گواہ کون؟ ہمت کے گواہ کون؟ جرت کے گواہ کون؟ طاقت کے گواہ کون؟ استقامت کے گواہ کون؟ فصاحت کے گواہ کون؟ بلاغت کے گواہ کون؟ جلال کے گواہ کون؟ کمال کے گواہ کون؟ حسن کے گواہ کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے گواہ کون؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے، وہ صحابہ ہے، وہ صحابہ ہے، وہ صحابہ ہے، وہ ہمارے صحابہ ہے، وہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ ہے۔ خبردار، کوئی بات مت کرنا، ہم صحابہ پہ کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں، کوئی اعتراض سننے کو تیار ہی نہیں، ہم کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اب مستحرک کو ردی کی ٹھوکری میں پھینکتے ہیں، جس نے صحابہ کے لیے برے لفظ استعمال کی ہوں، میں تیرے لفظ کیوں سنوں؟ کیا میرے صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن کافی نہیں، حدیث کافی نہیں، آیاتیں کافی نہیں، تورات کی مثالیں کافی نہیں، زبور کی مثالیں کافی نہیں، انجیل کی مثالیں کافی نہیں؟ کیا ان کے تقدس کے لیے اللہ کی قسمیں کافی نہیں؟ کیا جن گھوڑوں پر وہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑے زمین پر گئے، ان کے پاؤں زمین پر لگے؟ کیا اللہ نے ان گھوڑوں کی ٹانگوں کی قسمیں نہیں کھائی؟ کیا ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں نہیں؟ کیا ان کی نماز کا ذکر قرآن میں نہیں؟ کیا ان کی محبت کا ذکر قرآن میں نہیں؟ کیا ان کی عقیدت کا ذکر قرآن میں نہیں؟ کیا ان کی رفعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں؟ کیا ان کی حلاوتوں کا ذکر قرآن میں نہیں؟ کیا اولئک هم الراشدون وہ نہیں؟ کیا اولئک هم المفلحون وہ نہیں؟ کیا صادقون وہ نہیں؟ کیا متقون وہ نہیں؟ کیا مؤمنون حقا وہ نہیں؟ کیا وہ ایمان کے نشان نہیں؟ کیا وہ معیار ایمان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا؟ کیا ہدایت کے چراغ
وہ نہیں؟ کیا ہدایت کی روشنیاں وہ نہیں؟ کیا ہدایت کی شعائیں وہ نہیں؟ کیا ہدایت کے مینارے وہ نہیں؟ کیا ہدایت کے پل وہ نہیں؟ کیا ہدایت کے راستے وہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا محمد رسول اللہ حضور کی سیرت کے بعد نہیں کہا والذین معہ؟ کیا والذین معہ صحابہ نہیں؟ اشداء علی الکفار صحابہ نہیں؟ رحماء بینہم صحابہ نہیں؟ تراہم رکعا سجدا صحابہ نہیں؟ کیا ان کی مثالیں تورات زبور انجیل میں نہیں؟ اور تو ایک خوبی کی وجہ سے اپنے ایم پی اے اپنے لیڈر کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، چروٹ والے لوگوں کو بتا دو ہم ان خوبیوں سے مزین لوگوں کی کسی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ گھر گھر سے جنگلی نکلے گا، گھر گھر سے فاروقی نکلے گا، گھر گھر سے اعظم نکلے گا، تم کتنے اعظم مارے گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اور وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم کو سہ نہ سکے، شمشیر و صدا کی دھاروں پہ جو حق و صداقت کہہ نہ سکے۔ دنیا جانتی ہے ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، جہاں بز میں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر تم لیں گے۔ مختصر وقت کے لیے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد ثاقب سلطان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوستوں، ایک بار درود شریف ہے۔ فلک کو بے صورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدویت سایہ نہ ہوندا۔ فلک کو بے صورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہدویت سایہ نہ ہوندا۔ نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے۔ نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ۔ نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا۔ نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان نے ہوندے، نہ محلہ نے والی نہ دربان نے ہوندے۔ نہ ملدی کسے نو قدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا ہے پانی۔ نہ عرشو فرقتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری۔ کسے چیز دا اعتصایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ فرش پہ نغمے تھے آقا کی رسالت کے، عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے۔ حوروں کے لب پر خوشیوں کا ترانہ تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ رت بدل جائے رات سور جائے، حکم خدا کا ہوا اے وقت ٹہر جائے۔ رک گیا فوراً جو گردش میں زمانہ تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں کیا منظر تھے پیارے، پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے۔ آگے مصلی پر سلطان زمانہ تھا،
عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا منزل سدرا پر جبریل نے عرض کیا شاہ دو عالم میں آگے نہیں چل سکتا یہی حد ہے میری یہی میرا ٹھکانہ تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا ایک وسیلہ ہے رب سے ملاقاتوں کا آپ کو حق نے دیا جو تحفہ نمازوں کا اصل میں امت کی بخشش کا بہانہ تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا اور اس سے پہلے کہ میں اگلے خطیب کو دعوت دوں اس سے پہلے ایک شعر ہمارے خون میں شامل صحابہ سے وفاداری ہمارے خون میں شامل صحابہ سے وفاداری تمہارے خون میں شامل ہے مکاری و غداری ہمیں قرآن کہے اصحاب آقا سے خدا راضی تمہیں شیطان کہے بغض و حسد یوں ہی رہے جاری ہمیں محبوب ہے ذکر صحابہ کی لگے مجلس تمہیں اس مجلس پر نور سے ہر وقت ہے بیزاری ہمارے ہاں سکھاتے ہیں صحابہ سے وفا کرنا ہمارے ہاں سکھاتے ہیں صحابہ سے وفا کرنا تمہارے ہاں صحابہ کو برا کرنا کہنے کی ہے بیماری ہمیں مطلوب ہے امت صحابہ کی وفا سمجھے تمہیں مطلوب ہے امت صحابہ کی ہو انکاری ہماری جستجو امت پہ کوئی آنچ نہ آئے تمہاری کوشش و خواہش رہی امت سے مکاری اب میں اگلے خطیب کو دعوت دوں گا تشریف لاتے ہیں حافظ ضیاء الرحمن یہ حضرات جو کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے برائے مہربانی اندر تشریف الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من كان نبيا ويتيما وغنيا ورسولا ومبشرا ونذيرا ورحمة للخلق جميعا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والنهار إذا تجلى تیرے روزوں کی قسم واللیل اذا یغشا تیرے راتوں کی قسم احسن تقویم ہے تیرے حسن کی تفسیر
کیوں رب ہو کے کھاتا میں حسینوں کی قسم، والضحیٰ کی صورت میں ضحیٰ کا ہے مقصود، تیرے چہرے پہ سجے نوروں کی قسم، واللیل کے الفاظ بتلاتے ہیں یہ راز، تیرے کندھے پہ سجی زلفوں کی قسم، والعصر کا مقصد تیرے دور کی چاہت، ہرگز نہیں کھاتا میں زمانوں کی قسم۔ قول صد تہذیم و تکریم وارثان نبوت حضرات علماء کرام اور گلشن نبوت کے چہتے مہکتے پھول، معزز محترم مہمانان رسول، طلباء کرام اور پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امتیوں، سامعین گرامی، آج میں جس موضوع سخن کو اپنی لبوں کی زینت بنا کر آپ کے دامن سماعت کو موتیوں اور پھولوں سے بھرنا چاہتا ہوں، وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سامعین محترم، میری نظر قرآن مجید کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پر پڑتی ہے تو یہ آیت مجھے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرتی نظر آتی ہے، تو کبھی انا اعطینا کل کوثر کی صورت پیغمبر کو حوض کوثر کی بشارت اور دشمن کی ناکامی کی خبر دیتے نظر آتی ہے، تو کبھی سورۃ الضحیٰ آپ کی تسلی اور مقاصد کو بیان کرتے نظر آتی ہے، تو کبھی واللیل میں آپ کے کندھے پہ سجی زلفوں کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی ما زاغ البصر میں آپ کی آنکھوں کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی والشمس والضحیٰ میں آپ کے چمکتے چہرے کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی والعصر میں آپ کے مبارک زمانے کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی علی قلبک میں آپ کے پاکیزہ دل کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں آپ کی حسن تخلیق کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی وانذر عشیرتک الاقربین میں آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی میں آپ کے قرابت داروں کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء میں آپ کی ازواج مطہرات امت کی ماں کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں آپ کے اہل بیت کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم میں آپ کے رسالت کی گواہی کے ساتھ آپ کے شاگرد صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتا نظر آتا ہے، تو کبھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ میں صحابہ کی رضا کا اعلان کرتا نظر آتا ہے، تو کبھی فکان قاب قوسین او ادنی میں معراج کو بیان کرتا نظر آتا ہے، تو کبھی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ میں دیدار جبریل کا ذکر ملتا ہے، تو کبھی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا میں وارثان علوم نبوت کا تذکرہ ہے۔ تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں نام خدا سے ہے ملا نام محمد، فرماتے ہیں یہ آدم مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جانا گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ سامعین محترم، میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی بات کا تذکرہ کروں جو قرآن میں نہ ہوگی؟ آپ کی ذات کا ذکر قرآن میں، آپ کی صفات کا ذکر قرآن میں، آپ کی حیات کا ذکر قرآن میں، آپ کی ازواج کا ذکر قرآن میں، آپ کی اولاد کا ذکر قرآن میں، آپ کے نزول وحی کا ذکر قرآن میں، آپ کے نزول قرآن کا ذکر قرآن میں، آپ کے معجزات کا ذکر قرآن میں، آپ کے حلیے کا ذکر قرآن میں، آپ کے ظاہر و باطن کا ذکر قرآن میں، آپ کے معجزات کا ذکر قرآن میں، آپ کے کمالات کا ذکر قرآن میں، آپ کے جمالات کا ذکر قرآن میں، آپ کے اوصاف کا ذکر قرآن میں،
آپ کی ہجرت ذکر قرآن میں، آپ کی مکی زندگی کا ذکر قرآن میں، آپ کی مدنی زندگی کا ذکر قرآن میں، آپ کے غور سود کا ذکر قرآن میں، آپ کے غزوات کا ذکر قرآن میں، آپ کے بدر و احد کا ذکر قرآن میں، آپ کے تبوک و خندق کا ذکر قرآن میں، آپ کے معاملات کا ذکر قرآن میں، آپ کے دینیات کا ذکر قرآن میں، آپ کے اخلاقیات کا ذکر قرآن میں، آپ کے معاشرت کا ذکر قرآن میں، آپ کے حسن و سلوک کا ذکر قرآن میں، آپ کے اسوہ حسنہ کا ذکر قرآن میں، آپ کی شرع صدر کا ذکر قرآن میں، آپ کے شک صدر کا ذکر قرآن میں، آپ کی زندگی کے کئی ایک پہلو کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود، مکتوب، منقوش اور محفوظ ہے۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، ہو دوست کے دشمن کوئی تخصیص نہیں ہے، کیا خلق نبی ہے کسی انسان سے پوچھو۔ سامعین ذی قدر، توجہ میری جانب رہے تو میں سیرت طیبہ کے چند پھول آپ کے گوش گزار کروں۔ میں جب پیغمبر دو جہاں احمد مجتبی محبوب کبریا وجہ کون و مکان لا یمکن الثنا بلغ العلا کشف الدجا شمس الضحا خاتم الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین دعائے خلیل بشارت عیسیٰ عبداللہ کا لخت جگر آمنہ کا نور نظر حلیمہ کا دلارا میرے اور آپ کا پیارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت معجزات پہ غور کرتا ہوں تو کبھی حسان بن ثابت منبر رسول پہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء کے ترانے گاتا نظر آتا ہے تو کبھی آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا نظر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا نظر آتا ہے تو کبھی آپ کے انگلیوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا نظر آتا ہے تو کبھی دشمن کی شکار کی ہوئی گو مردہ گو آپ کی رسالت کی گواہی دیتی نظر آتی ہے تو کبھی شجر و حجر درخت پتھر آپ کو سلام کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی ابراہیم اور اسماعیل کی دعاؤں میں نظر آتا ہے تو کبھی عیسیٰ کی بشارت میں نظر آتا ہے۔ ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، بے شک اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، ودعوت ابراہیم کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ نے میرے آنے کی خوشخبری سنائی ہے، ورؤیا ام ملتی رأت حین وضعتنی، اور اپنی امی جان کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہوں۔ آپ جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ روایت کرندہ صحابی دلارا، میں ایک رات دکھا محمد پیارا، چند چودویں سی تو کوئی ستارہ، میں دوہواں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدن دساوے، پر محمد دا چہرہ سوہنا نظر آوے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دتا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ ضیاء الرحمان صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ مولانا یوسف شیخو پوری صاحب بس انشاءاللہ العزیز 5 سے 7 منٹ کے اندر یہاں پہنچ جائیں گے۔ حدیث وہ ہے جسے قول مصطفیٰ کہیے، حدیث وہ ہے جسے قول مصطفیٰ کہیے، حدیث وہ ہے جسے فعل مجتبیٰ کہیے، سنائی دیتی ہے جب بھی صدائے قال رسول تو جی میں آتا ہے ہر بار مرحبا کہیے۔ زوال فکر و نظر ہے حدیث کا انکار بجز زلال مبین، اس کو اور کیا کہیے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم بعمل خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب آپ اتنے سست بیٹھے ہیں اور ہمارے مہمان ابھی تک سٹیج پہ نہیں پہنچے، بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر طے کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا بیان مشکل ہوگا، آپ لوگ سو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
جو کھانا کھا کے نہیں ہے انشاءاللہ ان کو کھانا بھی کھلا کے بھیجیں. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت. نعرہ تکبیر. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد فاروق صاحب. الحمد لله الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وأبناء سيدنا وبنات سيدنا وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام ذی وقار ساتھیوں، اس موقع تے ایک شخصیت بڑی یاد آ رہی ہے. ساڈا جتنا مجمع بیٹھا ہے زیادہ دے استاد بہت سارے دے استاد ہیں. ہر خیر دے وچ اگے اگے ہوندے ہیں، ہر پروگرام دے وچ اگے اگے ہوندے ہیں. میری مراد استاد سکندر عیاد صاحب بڑھانیاں ٹھٹی پرانی والے سارے مجمع کو گزارش ہے کہ اس موقع تے سورت اخلاص 3 واری پڑھ کے اونا واسطے اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب واسطے اسی دعا کریے. پھر ٹائم ہوا تو تھوڑی بات کر لی سائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو ساتھیوں نے کلام پاک پڑھے اپنے دربار علی قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. اس سب دا ثواب ساڈے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس مطہر اعلیٰ پاکیزہ خوشبودار معطر روح پاک نو اس دا ثواب پہنچا
تمام انبیاء کرام دی ارواح مقدسہ نے اس دا ثواب پہنچا، تمام انبیاء کرام دی ایمان لے آنے والے مرد عورتاں بوڑھے جوان بچے اور بچیاں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بیویاں بیٹیاں بیٹے صحابہ کرام اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین بزرگان دین مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر جتھے جتھے جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب دی روحاں نے اس دا ثواب پہنچا، جتنا مجمع بیٹھا ہے جنہاں دی جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ سب دی روحاں نے اس دا ثواب پہنچا، بالخصوص ساڈے استاد محترم استاد سکندر حیات صاحب انہاں دی روح نے اس دا ثواب پہنچا، یا اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما، اور یا میرے پیارے اللہ لواحقین نو صبر جمیل نصیب فرما۔ انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، بس 5-7 منٹ دے اندر انشاءاللہ اپنی بات پوری کرنی ہے، اگر تھوڑی روشنی پڑا رکھتے تھوڑی مہربانی سے اللہ پاک جزا اچھا نہ بنا دے۔ بند کر دو، لائٹ بند کر دو، سٹارٹ بند کر دو، بس بڑی مہربانی۔ میں اس موقع تے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سردار الانبیاء حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہو سی جڑا زیادہ تو زیادہ میرے تے درود شریف پڑھ سی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت دے نال کتنا پیار ہے، اس عنوان تے مختصر جی بات کرنی ہے، اللہ پاک شرع صدر دے نال حق بات بولن دی توفیق عطا فرماوے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، جبرائیل علیہ السلام پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل پریشان کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج دوزخ نو ویکھ کے آیا ہوں، جہنم نو ویکھ کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا جا جہنم دا حال بیان فرما۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال تک دوزخ دے اندر اگ بھڑکائی گئی جلائی گئی، جہنم دا رنگ دوزخ دا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال تک اگ جلائی گئی بھڑکائی گئی، دوزخ دا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 سال تک اگ جلائی گئی بھڑکائی گئی، دوزخ دا رنگ کالا ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اتنی ڈوگی ہے، جہنم اتنی ڈوگی ہے، کنارے تو ایک پتھر پھینکیا گیا، 70 سال دے بعد وہ جہنم دی تہ تک پہنچیا۔ جہنم دی اگ اتنی سخت ہے کہ اگر ایک چنگاری کڑ کے جتھوں سورج نکلدا ہے اتھے رکھ دیتی جاوے، چنگاری اتھے ہے جتھوں سورج نکل رہا ہے، فرمایا جتھے سورج غروب ہوندا ہے اتھوں تک ہر چیز نو جلا دے وے، اتنی وہ چنگاری سخت ہے۔ جہنم دے وچ ایک آدمی نو کڈیا جاوے، بڑے مجمع دے وچ کھڑا کیتا جاوے، بڑے مجمع دے وچ کھڑے ہو کے آدمی سانس لے لوے جیڑا جہنم دے وچ کڈیا گیا ہے، فرمایا اس دی سانس دی تپش دے نال وہ سارا مجمع ہلاک ہو جاوے، سارا مجمع ختم ہو جاوے اس دی بھاپ اور سا دے نال، اتنی سخت ہے جہنم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم ویکھی، سب تو پہلے میں جہنم دا تھلواں حصہ ویکھیا، تھلواں طبقہ ویکھیا جس دا نام ہی حاویہ، اس دے اندر میں نے منافقین نو ویکھیا، میں پھر اس تو اوپر والا حصہ ویکھیا، اس دا نام ہے جہیم، اس دے اندر میں مشرکین نو ویکھیا، پھر میں اس تو اوپر والا حصہ ویکھیا جس دا نام ہے سقر، اس دے اندر میں اگ دے پجاریاں نو ویکھیا، پھر میں اس تو اوپر والا حصہ ویکھیا اس دا نام ہے سعیر، اس دے اندر میں سورج ستارے اور چاند دے پجاریاں نو ویکھیا، پھر اس تو اوپر والے حصے نو ویکھیا جس دا نام ہے حطمہ،
اس دے اندر میں یہودیاں نو ویکھیا، پھر اس تو اوپر والا حصہ ویکھیا جس دا نام ہے لظا، اس دے اندر میں عیسائیاں نو ویکھیا۔ کتنے طبقے ہو گئے بھائی؟ 6۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دے 7 طبقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل رک کیوں گیا ہے؟ 7 تو پورے ہوئے کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کیوں نہیں کرتا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو اوپر والا حصہ طبقہ اس دا نام جہنم، اس دے اندر میں تھوڑی امت دے گنہگاراں نو ویکھیا۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھو کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک دے وچ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک دا دروازہ بند کر لیا اور اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روندے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے دعا کرتے رہے۔ ایک نماز دا ٹائم ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند کر کے دعا کرتے رہے، روندے رہے۔ صحابہ کرام نے اجازت چاہی، اجازت نہیں مل رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نماز واسطے باہر تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک دا دروازہ بند کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روندے رہے، دعا کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئیاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند، تسی کھول نہیں رہے، اجازت نہیں دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے جہنم دا حال بیان فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میری امت دا حال بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تھوڑی دیر پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ دا پیغام لے کے آئے، اے محمد، اے میرے نبی جی، اے میرے سونے جی، میں تھوانو تھوڑی امت دے بارے راضی کر سکیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اللہ دی قسم ادو تک میں بھی راضی نہیں ہونا جدو تک میری امت دا ایک گنہگار بھی جہنم دے وچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت کرنے والے نبی سانو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا سچا عشق، پیار، غلامی، اتباع نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب، اپنے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضرت مولانا محمد یوسف فاروقی شیخ پوری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت پہلی مرتبہ یہاں پہ خطابت کے سلسلے میں تشریف لے آئے ہیں تو میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم بعمل، فاضل نوجوان، خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف فاروقی شیخ پوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ جو خلا ہے اس کو پر کر لیں۔